ہماری پیاز کی پیداوار میں سب سے جو اہم کردار ہماری نرسری کا ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں یہ تقریباً آرگینک طریقے سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کا امیون سسٹم اینڈ تک بڑا مضبوط رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری بھرپور پیداوار میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ایک بیڈ کے اوپر ہمارا 2200 سے لے کر 2400 پیاز ہوتا ہے اور 75 بیڈ ہمارے ایک ایکڑ میں ہوتے ہیں. اور ایک پیاز اگر ہم 150 سے 200 گرام بھی تیار کریں تو یہ الحمدللہ ہماری 600 من تک دیسی پیاز کی پیداوار بنتی ہے. 4 اہم ترین اور ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کے اوپر اگر ہم توجہ کر لیں تو ہماری پیاز کی پیداوار کسی صورت بھی کم نہیں آ سکتی, اور یہی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد عاصم کمبو. تمام دوستوں کو السلام علیکم. دوستو, دیسی پیاز کی جو نرسری ہم شفٹ کر رہے ہیں, صرف 4 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اگر آپ ان 4 چیزوں کے اوپر فوکس کر گئے تو انشاءاللہ آپ کی بھی پیداوار دیسی پیاز کی ہائیبریڈ کے مقابلے میں انشاءاللہ نکلے گی. تو یہی 4 غلطیاں ہوتی ہیں جو اکثر دوست کرتے ہیں اور پیداوار ان کی متاثر ہو جاتی ہے. تو ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہماری جو نرسری شفٹ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کاشت کرنے کا کیا ہے. تو چلیے ساری جو ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پیاز کی پیداوار لینے کے لیے 4 اہم سٹیجز ہوتی ہیں جس کے اوپر اکثر لوگ غلطی کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو پیداوار ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. نمبر 1 کے اوپر نرسری کو کس طرح سے تیار کرنا ہے. نمبر 2 اس کی کاشت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ پودے لگیں. اور نمبر 3 کے اوپر اس کا کھاد پلان, کون کون سی کھادیں ہمیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو پیداوار وہ بہترین ہو. اور چوتھے نمبر کے اوپر اس کی بیماریوں کا کنٹرول. بیماریوں کے اندر تھریپس سب سے سرفہرست ہے, اور اس کے علاوہ جو بیکٹیریل بلائٹ وغیرہ ہوتی ہے جس کو لوگ اسیس نہیں کر پاتے اور جو اکثر دوسری فنجی سائڈ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیکٹیریل بلائٹ کنٹرول نہیں ہوتی اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو ان 4 چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نرسری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم بالکل آرگینک طریقے سے تیار کرتے ہیں. اس کے امیون سسٹم کو ہم بہترین کرتے ہیں تاکہ جو اگر پودے کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو وہ آخر تک بیماریوں کے خلاف خود بخود جو لڑے گا. تو اس کے لیے ہم نرسری جو اپنی تیار کرتے ہیں اس میں اکثر ہم فنجی سائڈ اور کھادوں کی اپلیکیشن نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں. یہ جو آپ میری نرسری دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے فلی آرگینک طریقے سے تیار کیا ہے, اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ میں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فنجی سائڈ اپلائی نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی بھی میں نے اس کے اوپر کھاد وغیرہ اپلائی نہیں کی. میں نے صرف اور صرف اس کے اوپر تقریباً ہر چوتھے 5ویں دن جو راکھ ہوتی ہے, جو چولہے والی راکھ جس کو ہم پنجابی میں سوا بھی بولتے ہیں, اس کو میں نے صبح اس کے اوپر چھٹا کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے اس کو کھاد بھی ملی اور اس کی بیماریاں فنگس وغیرہ اور پیسٹ وغیرہ بھی کنٹرول ہوا. اس سے جو ہمارا پودا وہ آخر تک بیماریوں کے خلاف اس کا لڑنے کا جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر اس کا جو طریقہ کاشت ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ 18 انچ کا بیڈ ہے اور اس کے اوپر 3 فٹ کی میں نے ملچنگ کی ہوئی ہے, اور ایک بیڈ کے اوپر ہمارا تقریباً 2200 سے لے کر 2400 پیاز جو لگ جاتا ہے. اور اگر اس کو اس حساب سے کیلکولیشن کریں تو 150 گرام بھی اگر وزن ہو تو یہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ ہمارا 500 سے اوپر 600 من تک پیداوار آ جاتی ہے. تو یہ بڑا اہم ایک سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایکڑ میں زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگائیں اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج کریں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام بھی میں نے دیا ہوا ہے. اس کو میں تقریباً 4.5 انچ کے فاصلے پر چاروں سائڈوں سے اس کا جو فاصلہ بنتا ہے پلانٹ ٹو پلانٹ اور لائن ٹو لائن, اور اس کو پراپر جگہ بھی مل رہی ہے, اور ہمارا جو نمبر آف پلانٹ ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کے اس میں مینیج ہو جاتے ہیں. تیسرا اس میں اگر کھاد پلان کی بات کریں تو جب ہم زمین کی اچھے طریقے سے تیاری کرتے ہیں, اس کو بالکل زبردست طریقے سے ہل وغیرہ اور روٹا ویٹر چلا کر جب تیار کرتے ہیں
اور تیاری کے دوران ہی ہم اس کے اندر اچھی کھادوں کا جو اپلیکیشن ہم کر دیتے ہیں، جس میں 2 بوری DAP، 1 پوٹاش، اور ساتھ میں جو سلفر چیتا سلفر جیسے جعفر برادر کا ہے وہ 2 تھیلیاں اس میں ہم اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ سلفر کا پیاز کے پیداوار میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور جس کو لوگ اکثر اگنور کرتے ہیں، اور اگنور کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ پیداوار متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو گائے بگائے ہم اس کے اوپر یوریا اور نائٹروفاس کی اپلیکیشن بھی کرتے ہیں، لیکن سلفر کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اپنے کھاد پلان میں لازمی ایڈ کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کے اوپر بیماریوں کا کنٹرول۔ بیماریوں میں سے جو زیادہ بیکٹیریل بلائٹ کا اٹیک آتا ہے اور دوسرے فنگس کے اٹیک آتے ہیں، لیکن اس کو آبزرو کرنا یہی ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ اکثر بیکٹیریل بلائٹ کا اٹیک آ جاتا ہے، لیکن دوست اس کے اوپر دوسری فنجی سائڈ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بغیر دیکھے آپ نے 3 سے 4 سپرے جو آپ نے کاپر جو لازمی کرنے ہیں، جس میں کاپر ہائیڈروکسائڈ اور کاپر آکسی کلورائڈ، وہ آپ گائے بگائے اس کو کم از کم 3 دفعہ لازمی سپرے کریں، جس سے بیکٹیریل بلائٹ ہماری کنٹرول رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے سائمکسل مینکوزے وغیرہ ہے، اس کو بھی آپ اپنی سپرے کے شیڈول میں شامل رکھیں۔ بیماریوں میں جو سب سے خطرناک اس کی بیماری ہے وہ تھرپس کا اٹیک ہے۔ تھرپس کے اٹیک میں اکثر لوگ جو پائرٹ وغیرہ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر چوتھے دن بھی اس کا سپرے کرنے کے باوجود جو اٹیک ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور جب تھرپس کا بہت زیادہ اٹیک ہو جائے تو وہ اس کی وجہ سے اس کی جو پیداوار ہے وہ بالکل متاثر ہو کر رہ جاتی ہے، اور دوست جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہماری پیداوار کو کم کرنے میں تھرپس کا بہت بڑا جو حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں دوستوں کے ساتھ گائے بگائے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو ہم اس کو شیڈول میں اکثر اگر کنٹرول نہ ہو تو ہم اس میں ایڈوانٹیج اور اس کے علاوہ نووا سٹار کو ملا کر ہم تقریباً 5 ٹینکی فی ایکڑ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو تھرپس ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمام تر مسائل کے اوپر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔